مقرر حرب العزیز، ذی صلاحیت، کروڑوں کے مجمع میں سنجیدگی بخش دینے والا ادیب، ایوان باطل میں زلزلہ برپا کر دینے والا خطیب، خیمہ کفر میں بحران مچا دینے والا ادیب، بلکہ خطابت کے نیر تابہ آپ ہوئے سنیت، گلشن خطابت کا مہکتا ہوا پھول، فلک خطابت کا ایک روشن ستارہ، وادی دارالعلوم دیوبند کا ایک خوبصورت اور مہکتا ہوا پھول۔ میری مراد عظیم المرتبت رفیع الشان مبلغ اسلام حضرت مولانا محمد مقبول صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ ہیں، پرنسپل مدرسہ مدینۃ العلوم رسولی ہیں۔ میں اس وقت حضرت سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں، اپنے نورانی و عرفانی، حقانی و لافانی، قرآنی و ایمانی خطاب سے ہم تمامی سامعین کو محظوظ و مستفیض فرمائیں اور کارواں کو الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلهم هالكون إلا العالمون والعالمون كلهم هالكون إلا العاملون والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ ضلع بارہ بنکی کے علماء کے سرپرست، ہم سب کے سرپرست حضرت مولانا حبیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم، فتح پور قصبے کے چیئرمین، علاقے کے سربراہ اور معزز مہمانان، علماء، حفاظ کرام، دینی بھائیوں، مقدس خواتین، پیارے بچوں، آپ حضرت مولانا محترم کی دعوت پر، آپ کے حکم پر ناچیز پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقے میں، اس گاؤں میں حاضر ہوا۔ آپ کے جذبات، خصوصاً نوجوانوں کا جوش، ولولہ، جذبہ، دینی اعتبار سے ایک شوق، یہ دیکھ کر کے بہت اچھا لگا، طبیعت خوش ہوئی، دل سے دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو، ہم سب کے یہاں پر حاضری کو، آپ حضرات کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے
اور اس تمام مجمع کی تمام حاضرین کی پروردگار عالم مغفرت فرمائے۔ باتیں حضرت نے ابھی بیان کی اور پوری یہ سمجھیے کہ اس جلسے کا پورا نچوڑ آپ کے سامنے آ گیا ہے، اور چونکہ ایک سلسلہ ابھی مشاعرے کا بھی چلنا ہے، تو اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ میں چاہ رہا ہوں مختصر سی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ بطور خاص حضرت والا سے اور تمام علماء سے، دوستوں سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں۔ آپ تمام دینی بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے، مفید طریقے سے دین کی بات کہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو سمجھنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہم سے اور آپ سے مطالبہ یہ کیا ہے کہ اے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ آیت کب اتر رہی ہے؟ آیت اس وقت اتر رہی ہے جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو مجمع ہے یہ صحابہ کرام کا مجمع۔ صحابہ کچھ ایسے ہیں جن کی فضیلت ابھی آپ نے سنی، اور جس وقت یہ آیت اتر رہی تھی کچھ صحابہ ایسے تھے جو ابھی نئے ایمان کے اندر داخل ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، قرآن پاک میں اللہ نے اپنے بندوں سے جو گفتگو کی ہے اور بندوں کو جو مخاطب کیا ہے دو طریقوں سے، ایک تو عام طریقہ ہے اور ایک خاص طریقہ ہے۔ عام طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کو قرآن پاک میں مخاطب کیا ہے تو پھر یا ایھا الناس کہہ کر کے مخاطب کیا ہے، اے لوگو۔ اور ایک خاص طریقہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے بندوں سے بات کرنے کا، وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ جو طریقہ ہے گفتگو کا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کے ان سے یہ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو۔ یہ ایک رشتے کا حوالہ دے کر کے گفتگو ہے۔ جس طرح ایک باپ کا بیٹا جو ہے وکیل ہے، یا ضلع کی سب سے بڑی کرسی کے اوپر ڈی ایم بن کر کے بیٹھ گیا، اور باپ اس بیٹے کو مخاطب کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے ڈی ایم صاحب میری بات سنو۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ حضرت مولانا ہمارے محتیم صاحب اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے اور کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، حضرت مولانا سراج احمد قمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے صاحبزادے چیئرمین صاحب اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ اگر چیئرمین صاحب کو مخاطب کرتے، آج اگر زندہ ہوتے اور کہتے چیئرمین صاحب ادھر آؤ، ایک تو لہجہ یہ ہوتا ہے، اور یہ کہتے بیٹا ارشاد سنو ادھر آؤ، آپ بتائیے کس لہجے میں
محبت زیادہ ہے اور پیار زیادہ ہے۔ اصل میں یہ باپ جو بیٹا کہہ کر کے پکار رہا ہے تو اس میں ایک رشتے کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور رشتے کا حوالہ دے رہا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں جو بات تم سے کہہ رہا ہوں اس کو توجہ سے سنو، اس لیے کہ میں تمہارا باپ ہوں، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں اور تم میرے بیٹے ہو، تمہارے اور میرے درمیان ایک خاص رشتہ ہے، اس رشتے کے حوالے سے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میری بات کو توجہ کے ساتھ سننا اور اس پر عمل کرنا۔ پروردگار عالم نے جو یا ایھا الذین آمنو سے خطاب کیا ہے اس میں اس رشتے کا حوالہ دیا ہے کہ اے ایمان والو جنہوں نے مجھ کو اپنا رب مانا ہے، جنہوں نے مجھ کو اپنا رب مان لیا ہے، اپنا خالق مان لیا ہے، اپنا مالک مان لیا ہے، اپنا معبود مان لیا ہے، اور تم میرے بندے ہو، میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، اس رشتے کے حوالے سے یہ بات میں تم سے کہنے جا رہا ہوں۔ کیا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہوگا ضرور کہ یہ ممکن ہے نا کہ اسلام ایک مسلمان تو ہو لیکن پورا مسلمان نہ ہو، آدھا اسلام میں داخل ہو اور آدھا اسلام سے باہر ہو۔ یہ آیت کا اسلوب ہی یہ بتا رہا ہے، کیونکہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، قول الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور حکمت والا جب کوئی بات کہتا ہے تو وہ بات حکمت سے بھری ہوتی ہے، حکمت سے خالی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اے ایمان والو، کیا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی بندہ، کوئی ایمان والا ایسا ہو جو اپنے کو مسلمان سمجھتا ہو لیکن 10% اسلام کے اندر داخل ہو، کوئی 20%، کوئی 25%، کوئی 50%، کوئی 60%۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی آدھا مسلمان ہو اور آدھا کچھ اور ہو۔ کیا مطلب ہے آخر؟ بھائی جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو مسلمان، ایمان والا تو وہ ہو گیا، پھر آدھا مسلمان کیسے ہوگا؟ یہ مسئلہ ایسا ہے۔ حضرت سے درخواست ہے دعا کی، حضرت دعا فرمائیں میں اس بات کو اللہ کرے سمجھا سکوں آپ کو۔ دیکھیے خالی کلمہ نہیں ہے اصل، کلمہ تو اصل ہے ہی ہے لیکن کلمہ ہی کافی نہیں۔ اسلام کے اندر 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 عقیدے مسلمانوں والے ہونے چاہیے۔ نمبر 2 عبادات کا کیا مطلب ہے؟ عبادات میں حضرت نے نماز کے سلسلے میں ابھی بیان فرمایا، نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے، حج، یہ موٹی موٹی عبادات ہیں۔ عقائد میں کیا آئے گا؟ عقائد میں آئے گا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ 7 چیزیں ہیں اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، تقدیر پر، اچھی ہو یا بری، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور جب 7 چیزوں پر ایمان، اس میں تفصیل ہے کہ اب 7 اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے، یہ بھی ایک موضوع ہے مستقل۔ اس کو اگر سمجھایا جائے تو شاید جو ہے سارا وقت اسی پہ چلا جائے گا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانا جائے، اس کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جائے، یہ یقین ہو کہ پوری دنیا مل کر کے اگر چاہے ہماری بگڑی بنانا، تنہا اللہ نہ چاہے تو بگڑی بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ ساری طاقتیں اللہ کی طاقت کے آگے ہیج ہیں۔
اللہ کو اس طرح سے ماننا، یہ ایک ایمان والے کا فریضہ، سب سے پہلا فرض۔ رسولوں کے سلسلے میں عقیدہ کہ اللہ کے جتنے رسول انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے، اللہ کا پیغام ان کے اوپر اترا ہے، وہ سارے کے سارے انبیاء کرام برحق تھے، ان کی تعلیمات برحق تھی۔ ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور آپ کا امتی ہی ایک ایسا امتی ہے جو حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے سب پر ایمان رکھتا ہے، اور ایک ہی مذہب دنیا کے اندر ایسا مذہب ہے جو اس وقت یہ تعلیم دیتا ہے کہ سارے مذاہب کو اپنے اپنے دور کے اعتبار سے اور سارے رسولوں کو اپنے اپنے دور کے اعتبار سے برحق مانتا ہے، ان رسولوں کی تعلیمات کو بھی سچا مانتا ہے، اور ان سارے رسولوں پر نبیوں پر ایمان لانا فرض ہے۔ کوئی بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اس وقت تک سچا اور پکا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان نہ لائے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو جن خدمات کے لیے مقرر کر دیا ہے، جو جہاں جہاں جس فرشتے کی اللہ نے ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ سارے کے سارے فرشتے اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول، اللہ کے فرشتے، اللہ کی جتنی کتابیں اتری وہ سب برحق ہیں۔ تقدیر پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کو پہلے سے معلوم ہے۔ تقدیر نام ہے علم الہی کا، جو کچھ بھی ہوگا دنیا کے اندر اچھا یا برا پہلے سے اللہ کے علم میں ہے۔ ہم کتنے دن جئیں گے، کیا کھائیں گے، کب مریں گے، ہماری موت کا وقت کب کیا ہے، سب کچھ پہلے سے اللہ کے علم میں ہے، اسی کا نام ہے تقدیر۔ مرنے کے بعد والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا۔ بحیثیت مسلمان کے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک دن ہم مریں گے، مرنے کے بعد برزخ میں ایک قیامت جب تک نہیں آئے گی ہم قبر میں یا برزخ میں رہیں گے، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ سور پھونکا جائے گا، مردے کھڑے ہو جائیں گے، اٹھ کر کے اللہ کی عدالت لگے گی، انصاف ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کی عدالت میں انصاف اس طریقے سے ہوگا کہ اگر دنیا کے اندر بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر اس بے سینگ والی بکری کو سینگ دیں گے اور اس سے کہیں گے اپنا انتقام لے لے، اپنا بدلہ لے لے، وہ اپنا بدلہ لے لے گی۔ جانوروں کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ انصاف وہاں پر کرائیں گے۔ اس کے بعد ان تمام کی تمام مخلوقات سے اور ان جانوروں کے درمیان جو معاملہ تھا وہ انصاف کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کونو ترابا، تم سب کے سب مٹی ہو جاؤ۔ یہ بس ساری کی ساری مخلوق یہ سب مٹی ہو جائیں گی۔ اب آگے جنت یا دوزخ میں جانے کا جو مسئلہ ہے وہ حضرت انسان اور جنات، یہ دو مخلوق ایسی ہیں جو مکلف بنا کر دنیا کے اندر بھیجی گئی ہیں اور امتحان کے لیے بھیجی گئی ہیں۔ ان کا وہاں پر اصل حساب ہوگا اور دنیا میں جیسے ان کے اعمال ہوں گے اچھے یا برے اسی اعتبار سے اللہ کے ہاں فیصلے ہوں گے، یا تو ان کے مقدر میں جنت ہوگی یا پھر ہمیشہ کے لیے عذاب ہوگا، دردناک عذاب۔ یہ عقیدے ہیں، یہ ایمانیات کہلاتے ہیں۔ جب تک یہ عقیدہ نہ ہو اس وقت تک ہم مومن کہلانے کے لائق ہی نہیں ہیں۔ پھر نمبر آئے گا عبادات کا۔ عبادات میں نماز نمبر 1 پر، الصلاۃ تو عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ فمن اقامہا اقام الدین ومن ہدمہا ہدم الدین، جس نے نماز کو قائم کیا، نماز کا اہتمام کیا، نماز کی پابندی کی، اس نے دین کو سنبھال لیا، دین کو قائم کیا، دین کو مضبوط رکھا اس نے، اور جس نے نماز کو ڈھا دیا گویا کہ اس نے دین کو ڈھا دیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑی اس نے کافروں والا کام کیا۔ یہ تو میں سنبھل کر کے ترجمہ کر رہا ہوں، حضرت یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔
جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑی، وہ مسلمانوں والا کام نہیں کیا بلکہ اس نے کافروں والا کام کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان والے اور بے ایمان کے درمیان اگر کوئی پہچان ہے اور کوئی حد فاصل اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اگر کوئی نمازی ہے تو تم چیخ کر کے کہہ دینا کہ ایمان والا ہے، اور اگر بے نمازی ہے تو پھر اس کے بارے میں کوئی گارنٹی ہے ہی نہیں کہ وہ ایمان والا ہے یا وہ بے ایمان ہے۔ نماز ہے، پھر نماز کے مسائل، نماز پڑھنے سے پہلے نماز کی صورتیں بھی تو سیکھنی پڑیں گی، اور نماز کی صورتیں سیکھنے کے لیے گاؤں میں مکتب کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ گاؤں میں مکتب چل رہا ہے، کیا مکتب کا نظام ہے؟ ہم دنیا کے سارے کاروبار کر لیتے ہیں، سارے کام کر لیتے ہیں، فیکٹریاں بنا لیتے ہیں، تعلیم حاصل کر کے بڑی بڑی اونچی اونچی پوسٹیں اور عہدے حاصل کر لیتے ہیں، الیکشن میں لڑ کر کے منصب اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کسی چیز میں کمزور ہیں تو یہ کہ ہمارے بچے دینی تعلیم سے محروم ہیں۔ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان سے سوال کیا تھا کہ اے میرے بچوں، اے میری اولاد، یہ بتاؤ تمہارا باپ اس دنیا سے جا رہا ہے، اس باپ کے جانے کے بعد کیا تم اپنے باپ کے مذہب کے اوپر قائم رہو گے؟ تم میرے جانے کے بعد کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم جو ہے مذہب اسلام سے ہٹ جاؤ اور ہماری لائی ہوئی جو شریعت ہے اس سے پھر جاؤ۔ عہد پیمان لیا آخر وقت میں اپنی اولاد کو بٹھا کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام، جبکہ ان کے بیٹے اور ان کی اولاد نبیوں کی اولاد ہیں۔ حضرت یعقوب خود نبی، ان کے باپ نبی، ان کے دادا نبی، حضرت اسحاق بھی نبی، اور حضرت اسحاق کے والد حضرت ابراہیم بھی نبی، نبیوں کی اولاد، ان کے بیٹے بھی نبی، حضرت یوسف بھی نبی، جن کے خاندان میں اس نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ان کو اس بات کی فکر ہے کہیں میری دنیا سے جانے کے بعد میری اولاد گمراہ نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں بتاؤ، آپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے، ان کے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے کیا نظم کیا ہے، کیا فکر کی؟ بھائی آپ اولاد کے کاروبار کی فکر ہے، آپ کو ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اس کے ایمان کی کیا فکر کیا آپ نے؟ میرے بھائی، میں ان بزرگوں کی موجودگی میں پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، بچپن میں بچے کو اگر صحیح سے قرآن پاک کا ناظرہ پڑھا دیا جائے اور تعلیم الاسلام، دینی تعلیم کا رسالہ، اس طرح سے جو ایمانیات کی جو بنیادی کتابیں ہیں اگر وہ پڑھا دی گئیں تو انشاءاللہ آگے چل کے اکبر الہ آبادی کے الفاظ میں تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرخ میں جھولو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرخ میں جھولو، پر ایک بات بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اس کے رسولوں کو نہ بھولو۔ وہ بچہ کہیں بھی جائے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، بڑا بزنس مین بنے، اگر بچپن میں آپ کو اس کو قرآن صحیح سے پڑھا دیا ہے اور ایمانیات اس کو سکھا دیا ہے، دین کی موٹی موٹی و مضبوط باتیں اس کو سکھا دی گئی ہیں گاؤں کے مکتب میں، ہم کہتے ہیں دارالعلوم دیوبند کا ہونا ضروری ہے، ندوے کا ہونا بھی ضروری ہے، مظاہر علوم سہارنپور کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ پر، قسم خدا کی ان سے زیادہ اہمیت گاؤں کے مکتب کی ہے، کیونکہ جو بچہ گاؤں میں مکتب میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر مولوی صاحب نے اس کو نہیں سکھایا تو دارالعلوم دیوبند نہیں جائے گا، اور دارالعلوم دیوبند جانا ضروری اور فرض نہیں ہے، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سیکھنا، نماز سیکھنا، روزہ سیکھنا، کاروبار سیکھنا، معاشرت سیکھنا، اخلاق سیکھنا، دینی ماحول سیکھنا، دینی طریقے سیکھنا، دینی طریقوں پر چلنے پھرنے کے آداب سیکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کا سیکھنا، یہ عالم بننا فرض نہیں ہے، لیکن دین کی بنیادی اور موٹی موٹی باتوں کا سیکھنا فرض ہے۔ کوئی عالم بنے بغیر مر گیا
تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن کوئی بغیر کلمہ اور نماز کے اگر مر گیا تو میرے بھائی اللہ ہی خیر کرے۔ اس لیے میں بڑے اعتماد کے ساتھ علماء کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مکاتب کو مضبوط کیجئے۔ مکاتب یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، گاؤں کا جو مکتب ہے آپ اس کا تعاون کیجئے، اور مسجدیں یہ کیا ہیں؟ اسلام کا شعار ہے۔ جس طرح آپ کے اس علاقے میں یہ جلسہ ہے، اس کی برکت سے کئی کلومیٹر تک لوگ روشنی دیکھ رہے ہیں، اور اس روشنی سے وہ اندازہ لگا لے رہے ہیں کہ جناب یہ مرزا پور ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے آسمان سے یہ اللہ کے گھر آسمان سے چمکتے ہیں۔ جس طرح اس پورے اس علاقے میں 2-3 کلومیٹر میں آپ کی بستیاں جگمگا رہی ہے، اسی طریقے سے جو آپ کی مسجدیں ہیں آسمان سے یہ جگمگاتی ہیں، چمکتی ہیں۔ میرے بھائی مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے، مسجد مسلمانوں کے مسائل مسجد نبوی میں حل ہوتے تھے۔ وہ سیاست کا بہترین مسند بھی تھا، اور منبر رسول بھی تھا، وہاں وعظ و نصیحت بھی ہوتی تھی، اور امت مسلمہ کے مسائل وہیں پر حل ہوتے تھے، اور ان کی زندگی کے دینی مقاصد کے رخ وہیں پہ طے کیے جاتے تھے۔ اگر مسجد آپ کی ناقص ہے، ادھوری ہے، اور اس پر آپ نے توجہ نہیں کی، تو سمجھیے مسجد اور مدرسہ یہ بنیاد ہے جہاں سے آپ کی نسلیں پروان چڑھیں گی، نسلیں جہاں سے دین سیکھیں گی۔ عقائد کے میں نے بھی عرض کیا کہ عقیدے کی مضبوطی ضروری ہے، پھر عبادات کی مضبوطی ضروری ہے، اور عبادات میں نمبر 1 پر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ ان کو جاننا اور ان کے مسائل سیکھنا، اللہ کے علماء اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ توجہ سے سنیے گا۔ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا، دین کی ایک بات سیکھ لینا 1000 رکعت نفل نمازوں سے بہتر ہے۔ کتنی؟ 1000 رکعت نفل رات بھر آدمی پڑھے گا تب بھی نہیں پڑھ پائے گا۔ 1000 رکعت نفل نمازیں ایک آدمی پڑھ رہا ہے، اور ایک آدمی دین کا ایک مسئلہ سیکھ لے، علماء کے پاس جا کر کے دین کی ایک بات سیکھ لے، یہ اس سے بہتر کام کیا جس نے 1000 رکعت نفل نمازیں پڑھی۔ اتنی بڑی عبادت کے مقابلے میں یہ بڑا کام کر رہا ہے۔ میرے بھائی دینی معلومات ضروری ہے، اس لیے مساجد کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ نے الگ سے مکتب کا انتظام نہیں، آپ نے مدرسہ قائم کیا مکتب کے، مسجد ہی میں اس نظام کو آپ چالو کیجئے۔ مسجد وہیں سے انشاءاللہ جو ہے بچے دین کی موٹی موٹی بنیادی باتیں سیکھیں گے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی مشکل مضمون تو نہیں بیان کر رہا ہوں میں؟ آ رہی ہے نا؟ جن کے بات سمجھ میں آ رہی ہاتھ اٹھائیے۔ چلیے اللہ کا شکر ہے۔ دوسری بات ہم نے کیا عرض کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اچھا ایک بات یہ بتاؤ، اگر آدمی پورا کا پورا، آپ کے گاؤں کی مسجد ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اگر پورا کا پورا کوئی ایک مسلمان مسجد میں داخل ہوا اور مکمل مسجد کے گیٹ کے اندر داخل ہو گیا، اب باہر سے کوئی شخص اس مسلمان کو دیکھنا چاہے تو وہ مسلمان پہلے دکھے گا یا مسجد پہلے دکھے گی؟ ایک آدمی مسجد میں پورا داخل ہو گیا، باہر ہے کوئی کھڑا، کدھر؟ محراب کی طرف یا کسی دوسری طرف کھڑا ہے، اور وہاں سے وہ چاہ رہا کہ اس کو دیکھ لیں۔ کس کو؟ جو مسجد کے اندر پورا داخل ہو چکا ہے۔ تو پہلے اگر وہ دیکھنا چاہے گا تو مسجد پہلے دکھے گی، اور جو مسجد کے اندر داخل ہو چکا ہے وہ بعد میں دکھے گا۔ بتائیے، مچھلی پانی کے اندر ہو پوری کی پوری ہو، اور کوئی شخص اس مچھلی کو دیکھنا چاہے تو پہلے پانی دکھے گا نا، یا مچھلی پہلے دکھے گی؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم مکمل اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ تم کو اگر کوئی دیکھنا چاہے تو تمہاری ذات بعد میں دکھے. تمہارا نام عبداللہ ہے, تمہارا نام عبد الرحمن ہے, تو عبداللہ اور عبد الرحمن بعد میں نظر آئے, لیکن ان کا اسلام, ان کا مسلمان ہونا یہ پہلے نظر آئے. کیسے نظر آئے گا؟ ایسے کہ صبح صبح جب جائیں تو سب سے پہلے جا کے صفاً صفا. میرے بھائی, مسلمان ہونا جتنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری مسلمان دکھنا بھی ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ, اور سب سے اچھا رنگ اللہ کا ہے. خود اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا رنگ کس کا ہے؟ اللہ کا رنگ ہے. اور اللہ کا رنگ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ کی سنتوں کا جو رنگ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہی اسلامک کلر ہے, وہی اللہ کا رنگ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سر سے پیر تک مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں. وہ صرف یہ نہیں چاہتے کہ جناب جمعہ جمعہ حاضر ہو جاؤ, ٹوپی لگا کر کے آ جاؤ, پتہ چلا کہ ہاں یہ ایمان والا ہے. نہیں بھائی, اگر واقعی ایمان والا ہے تو سر سے پیر تک یہ مسلمان اسلام کے رنگ میں رنگا ہوگا. اور جب رنگا ہوگا تو جس وقت یہ کاروبار کر رہا ہوگا تو اس وقت بھی تو مسلمان نظر آئے گا. یا جب بارات جائے گی جس دن, مولوی صاحب آج نہ بولنا, آج ہم کو اپنے شوق چرا رہے ہیں, ان کو پورا کر لینے دو. اس شادی میں یہ دین کی کیا بات بھائی, آج تو شادی ہے. نہیں, غلط بات ہے. آج ہی آپ کا امتحان ہے, آج ہی آپ کا امتحان ہے کہ آپ مکمل مسلمان تھے یا مسجد تک کے مسلمان تھے, کہ جمعے والا دن مسجد میں چلے گئے آپ مسلمان ہو گئے. اگر آپ مسلمان ہیں تو غمی اور خوشی میں بھی مسلمان نظر آئیں. اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ جب غم کا موقع آئے تو مسلمان دکھو, یعنی صبر کا دامن پکڑ لو اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ. نوجوان لڑکے کو اللہ نے اٹھا لیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, اللہ کی امانت تھی, اللہ نے اس کو دیا تھا, وہ مالک تھا. کوئی مالک اگر اپنا سامان لے لے تو دنیا میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. ہمارا رب اس اولاد کا مالک تھا. حقیقت میں ہمارے پاس تو حفاظت کے لیے, امانت کے طور پر اس نے رکھ رکھا تھا. اس مالک کا پورا اختیار تھا, پورا حق تھا, اولاد اس کی تھی, اس نے اپنی امانت لے لی, لہذا کوئی ہمیں اعتراض نہیں. اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ میاں ہم کا اٹھا لے ہوتی اور ہمارا بچہ سلامت رہا. غلط بات ہے. اس کا مطلب نعوذ باللہ اللہ کے دربار میں بھیٹ چڑھانا مقصد ہے کہ اللہ کو جان لینی مقصود تھی کیا, کہ آپ اپنی جان دے دے آپ کا بچہ سلامت رہتا؟ نہیں, اللہ کا ایک نظام ہے, وہ دنیا میں اتنے ہی دنوں کے لیے آیا تھا. اب گریبان چاک کرنا, لوہا کرنا, ہائے میرے پہاڑ رے, اب ماں اس پہ گر پڑتی اس کے سینوں پر, اب فرشتے قبر میں اس کو گھوسا مارتے ہیں, کہتے ہیں اچھا تم پہاڑ ہو. حدیث میں بخاری شریف کی روایت ہے, فرشتے اس کو گھوسا مارتے ہیں اور کہتے ہیں تم پہاڑ ہو. یہاں پر اسلامی تعلیمات یہ ماں بھول گئی. یہاں پر اللہ اس کا صبر دیکھنا چاہتا ہے. غم کے موقع پر اللہ صبر دیکھنا چاہتا ہے. آنسو گریں گے. امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا, آپ کی آنکھوں سے آنسو چل رہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ رونا یہ بشریت کے منافی نہیں ہے, اور رونا کوئی بری چیز بھی نہیں. رونا ایک فطری بات ہے. اولاد دنیا سے رخصت ہو گئی, آپ رسول ہیں, لیکن ایک باپ بھی تو ہیں. تو اولاد کے دنیا سے رخصت ہونے پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں, لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس بات کا اعلان فرما دیا اور کہہ دیا کہ لوگوں زمانے جاہلیت چلا گیا, اب نوحہ نہیں ہے, اب ماتم نہیں ہے, ہم نے ان تمام کی تمام رسم و رواج کو ختم کر دیا, ہم نے ان کو کچل دیا, ان تمام کی تمام رسم و رواج کو جو زمانے جاہلیت کے اندر رائج تھیں. اب جناب اب اگر صرف اور صرف ایک ذات ہے عورت کی, کہ عورت اگر بیوہ ہو گئی
تو وہ اپنے شوہر کے انتقال پر اس کے لیے تو ہے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن کیا کرے گی؟ غم منا سکتی ہے. اس میں وہ میک اپ نہیں کرے گی اور بناؤ سنگار نہیں کرے گی، چونکہ یہ عدت کے اندر ہے. یہی ہے. لیکن اس خاتون کے علاوہ ہمارا باپ دنیا سے چلا جائے، ہمارا بیٹا چلا جائے، ہمارا بھائی دنیا سے چلا جائے، کسی کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں. یہ اسلامی قانون ہے، یہ اسلامی قانون ہے. اگر کوئی انتقال ہو گیا، آپ کوشش کریے کہ تعزیت اگر کرنی ہے فون پر، مٹی میں آپ شریک نہیں ہو پائے، فون پر آپ تعزیت کرنا چاہتے ہیں، 3 دن کے اندر تعزیت کریے. یہی سنت طریقہ ہے. اسلام نہیں چاہتا ہے کہ چوتھے، 5ویں، 6ٹھے دن آپ اس کے کچوکے لگا کر کے اس کے غم کو تازہ کریں. اگر 6ٹھے، 7ویں دن آپ نے تعزیت کی تو گویا کہ کچوکے لگا کر کے اس کے غم کو تازہ کر رہے ہیں. اسلام یہ چاہتا ہے غم 3 دن تک منایا جائے، اس سے زیادہ نہیں. تو ایک بات آ گئی کہ غمی میں بھی ہمیں اپنے اللہ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں بھولنا ہے، اور شادی اور بیاہ اور خوشی کے موقع پر بھی اللہ اور اس کے رسول کو نہیں بھولنا ہے. شادی میں سارے لوگ خوش، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچ رہا ہے. اگر شادی سنت کے خلاف ہے، اگر یہ شادی سنت کے خلاف ہے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچا رہے ہیں. اس لیے یہ عزم کرو، یہ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ لمبی بارات لے کر کے نہیں جائیں گے. پورا مجمع اس وقت یہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ لمبی بارات لے کر کے نہیں جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ لمبی بارات لے جانا اور لڑکی والے سے مطالبہ کرنا اور اس سے ڈیمانڈ کرنا کہ جناب 4 ویلر چاہیے، 2 ویلر چاہیے، اتنے مہمان ہمارے ہوں گے، پہلے شاندار قسم کا ناشتہ چاہیے. اللہ نے ہم ایک رئیس خاندان کے ہیں، چودھری ہیں گاؤں کے، تو اس بات کو سمجھ لو. چلو ٹھیک ہے، جہیز نہیں لیں گے. کبھی کبھی یہ بھی کہتے ہیں چودھری صاحب کہ ہمیں کچھ نہ چاہیے، کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن جناب جو ہمارے باراتی ہیں، اگر کسی باراتی کو تکلیف ہو گئی تو ڈولی اٹھے گی نہیں، بارات واپس چلی آئے گی. اس لیے اعلیٰ قسم کا ناشتہ ہونا چاہیے اور اعلیٰ قسم کا کھانا ہونا چاہیے، اتنے آئٹم ہونے چاہیے. کیوں بھائی؟ شرم نہیں آتی ہے؟ کٹورا لے لو، بھیک مانگ لو. کیا حق بنتا ہے آپ کا اپنے مہمان دوسرے کے دسترخوان پر لے جانے کا؟ کیا حق بنتا ہے؟ آپ تھے چودھری، آپ تھے بڑے معزز، آپ تھے پردھان، آپ مردانگی جب تھی، بہادری جب تھی، جوامردی جب تھی، اب آپ کے مہمان ہوتے، دسترخوان آپ کا ہوتا. مہمان آپ کے ہیں، دسترخوان اس کا ہے. قصور اس کا کیا ہے؟ اللہ نے اس کو بیٹی دے دی. شرم نہیں آتے؟ اس سے بہتر ہے بھیک کا کٹورا مانگ لو، جاؤ بھیک مانگو. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس کی کنپٹی پہ ریوالور لگا کر کے تم اس سے کھانا مانگ رہے ہو. مجبور ہے بیچارہ، اللہ نے اس کو بیٹی دی ہے، آپ بلیک میل کر رہے ہیں اس کو. اور بنتے بہت موج والے ہیں کہ جناب ہم چودھری ہیں. جناب اس وقت تک اللہ کے دربار میں ہم آپ منہ دکھانے والے نہیں ہوں گے جب تک 100% اسلام کے قوانین پر عمل نہیں کریں گے. نماز روزے کا نام مسلمان نہیں. یاد رکھیے گا اس بات کو. نماز روزہ یہ اسلام کی بنیاد ہے، اور بغیر نماز روزہ کے تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. لیکن صرف نماز اور روزہ کا نام مسلمان نہیں ہے. یاد رکھو، مسلمان وہ ہے جس کی شادی بیاہ بھی مسلمانوں جیسے ہو، جس کی گفتگو بھی مسلمان ہو، جب بات کرے تو بات میں سچا ہو، امانت اس کے پاس کوئی رکھے تو اس کی امانت کی حفاظت کرنے والا ہو، جب وعدہ کرے تو وعدہ کو پورا کرے، جب وقت کسی کو دے تو وقت کی پابندی کرے. یہ نہ ہو کہ جناب کارڈ میں تو لکھا جاتا ہے کہ 9 بجے اور کھانا شروع ہو رہا ہے 2 گھنٹے کے بعد. پھر کیوں؟ ارے تو اب بیچارہ ایک شریف آدمی تھا، وقت کا پابند، وہ ٹھیک 9 بجے پہنچ گیا. پتہ چلا 1 گھنٹہ آپ نے بٹھایا اس کو، کہہ رہے نہیں چلو 10:30 ساڑھے 10 بجے کھانا شروع ہوگا. 1 گھنٹہ اس کو آپ نے بٹھایا. اب وہ کہہ رہا ہے آپ نے کارڈ میں تو لکھا تھا کہ ہم 9 بجے کھانا کھلائیں گے.
اس لیے ہم 9 بجے آ گئے. ارے مولانا صاحب اتنا تو آپ جانتے ہیں، اتنا تو چلتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے، لیکن آتا کون ہے؟ آپ مسلمان ہو کر کے یہ وعدہ ہے، کارڈ پہ 9 بجے لکھنا، 9 بجے کھانا دینے کا وعدہ ہے. آپ نے 9 بجے کھانا شروع نہیں کیا تو آپ نے وعدہ خلافی کی. مسلمان وقت کا پابند ہوتا ہے، زبان کا پکا ہوتا ہے، وعدے کا مضبوط ہوتا ہے. صرف جو ہے ظاہر کا نام مسلمان نہیں ہے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کاروبار سے مجبور کر دیجئے. آپ یہ میرے بھائی یاد رکھو اس بات کو کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اسلام تلواروں سے پھیلا ہے، ہرگز ایسا نہیں. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام کاروبار سے پھیلا ہے. صحابہ کرام کی اولادیں جنہوں نے انڈونیشیا وغیرہ بڑے بڑے ممالک میں جب انہوں نے سفر کیا ہے، ہندوستان بھی تجارت کی غرض سے آئی ہیں. پوری دنیا میں وہ لوگ مسلمان تاجر جب تجارت کے لیے وہ پھیلے ہیں اور گئے ہیں، اور ان کو لوگوں نے دیکھا، ان کے کاروبار کرنے کا طریقہ دیکھا، کہا یار یہ تو بات کے بڑے سچے ہوتے ہیں، یہ کون سی مخلوق ہے؟ یہ تو جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ تو کم نہیں تولتے ہیں، یہ تو وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا کرتے ہیں، یہ تو امانت دار ہوتے ہیں. ان کی سچائی، ان کی ایمانداری، ان کی وقت کی پابندی، ان چیزوں کو دیکھ کر کے دنیا کے لوگ متاثر ہوئے، اسلام کے اندر داخل ہوئے. غلط الزام ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا. آج ان اسلامی اصولوں سے ہم ہٹ گئے. ہم نے مسلمان کو مسجد اور مدرسے تک خالی محدود رکھا ہے، اور اس سے باہر ہمارا اسلام کہیں نظر نہیں آتا ہے. اس جلسے کا یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے عقیدے بھی مسلمانوں والے ہوں، جس کی عبادتیں بھی مسلمانوں والی ہوں، جس کی معاشرت، شادی بیاہ، گھر کا ماحول، اس کا لباس، اس کی وضاقتہ، بہنوں اور بھابھیوں کا پردہ، ماں بہن کا پردہ، وہ پورا سب کچھ مسلمانوں والا ہو. اس کا کاروبار مسلمانوں والا ہو، اس کے معاملات مسلمانوں والے ہوں. وہ غمی میں بھی اسلام کو نہ بھولے اور خوشی میں بھی اسلام کو نہ بھولے. وہ سر سے پیر تک مسلمان نظر آتا ہو اور اسلام کے رنگ میں رنگا ہوا ہو. یہ تعلیم، یہ پیغام ہے آج کے اس جلسے کا. کریں گے انشاءاللہ عمل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، اب اس حدیث پہ تقریر میں نہیں کروں گا، اس کا صرف ترجمہ کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الناس کلہم حالکون. ایک روایت میں حالکون ہے، ایک میں ہلکا ہے، کہ لوگ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے مگر جاننے والے، یعنی جو دین کی باتیں جاننے والے ہیں اور دین جنہوں نے سیکھ رکھا ہے وہ ہلاک نہیں ہوں گے. باقی سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. اور پھر فرمایا آپ نے کہ جاننے والے بھی ہلاک ہو جائیں گے سوائے ان کے جو عمل کرنے والے ہیں، یعنی علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والے جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ عمل کرنے والے بھی کامیاب نہیں ہوں گے سوائے ان کے کہ جو مخلص ہوں گے، اخلاص کے ساتھ اللہ کے خوف سے عمل کرنے والے، اللہ کے لیے عمل کرنے والے ہوں گے، بندوں کے لیے عمل کرنے والے، ریاکاری اور دکھاوے سے پاک ہوں گے. صرف ان کا عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگا، وہ کامیاب ہے. کون کامیاب ہے؟ علم ضروری علم شریعت کا ضروری علم رکھنے والے ہوں، شریعت پر عمل کرنے والے ہوں، اور اخلاص کے ساتھ شریعت پر عمل کرنے والے ہوں. پھر آخر میں فرمایا والمخلصون علی خطر عظیم. اور جو اخلاص والے ہیں وہ بھی مطمئن ہو کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ جناب ہماری نیا پار ہو گئے. نہیں، ان کو بھی دھڑکا لگا رہنا چاہیے، پتہ نہیں کب شیطان آئے اور اچک لے. اس لیے اللہ سے مانگتے رہیں اخلاص کو اور ڈرتے رہیں کہیں ہمارا اخلاص چلا نہ جائے جس کی بنیاد پر ہم تباہ ہو جائیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے، ہماری طرف دیکھیے آپ، ہماری طرف امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے سچا اور پکا مسلمان ہونے کے لیے، سچا اور پکا مسلمان ہونے کے لیے 3 باتیں بتائی ہیں. ان کو بس 3 ہی منٹ میں میں پورا کر رہا ہوں انشاءاللہ، بس میری تقریر ختم. 3 باتیں آپ نے بتائی. کیا آپ نے فرمایا؟ سچا اور پکا مسلمان ہونے کے ضروری ہے کہ صبح آپ اللہ سے معاہدہ کریں، پھر مراقبہ کریں، پھر محاسبہ کریں.
کیا مطلب؟ صبح آپ اٹھیے، اپنے رب سے، اپنے مالک سے دعا کیجئے، فجر کی نماز پڑھیے، اللہ سے عہد کیجئے کہ پروردگار عالم، دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اے اللہ، ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آج کا دن 5 وقت کی نماز انشاءاللہ پابندی سے پڑھیں گے، کوئی نماز ہم نہیں چھوڑیں گے۔ دن میں کوئی کام، پورے دن میں انشاءاللہ کوئی کام ہم ایسا نہیں کریں گے جس سے کسی بندے کا دل دکھے، کسی بھائی کا حق مارا جائے، کسی پڑوسی کے ساتھ میں ظلم اور زیادتی ہو۔ انشاءاللہ یہ عہد کرے بندہ اللہ سے کہ پروردگار عالم، آپ کو حاضر ناظر سمجھ کر کے میں یہ وعدہ کر رہا ہوں صبح کہ دن میں تمام گناہوں سے بچوں گا اور دن کے اندر سارے کے سارے کام آپ کی مرضی کے مطابق کروں گا، ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے آپ ناراض ہو جاتے ہوں۔ مگر اللہ، ہم کمزور ہیں، آپ سے مدد مانگتے ہیں، آپ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائیے۔ ایک کام یہ کر لیں۔ اس کے بعد میں یہ ہو گیا معاہدہ، اس کے بعد ہے مراقبہ۔ اب بندہ جب کاروبار میں جائے گا، دنیا کی چمک دمک، منڈی کی رونق اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، کبھی نیت ڈول ہو، کبھی ڈگمگائے بندے کا ایمان، ہر موڑ پر اب دن بھر کہیں بھی ہو، دکان پر ہو، گھر میں ہو، بیوی بچوں کے ساتھ ہو، کہیں ہر کام کرتے وقت اس بات کا ہم خیال رکھیں کہ ہمارا مالک ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اسی کا نام ہے مراقبہ۔ دن بھر اس بات کا استحضار رہے کہ اللہ کو سے صبح ہم نے وعدہ کیا تھا، اور وہ والد جس سے ہم وعدہ کر کے آئے ہیں صبح، وہ اس وقت بھی ہم کو دیکھ رہا ہے۔ نظریں اگر نامحرم کی طرف اٹھ رہی ہوں تو اس وقت فوراً ذہن اس طرف جانا چاہیے، میرا مالک مجھ کو دیکھ رہا ہے، صبح میں اس سے وعدہ کر کے ہوں۔ موبائل سامنے ہے، کوئی ایسی چیز آ گئی نظروں کے سامنے کہ دل یہ کہہ رہا ہے کہ اس پہ کلک کر دو اور یہ چیز آئے، ہم اس کو دیکھ لیں، فوراً اس بات کو سوچو کہ مالک سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تجھ کو ناراض نہیں کریں گے۔ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام ایک اور کر لو، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امام غزالی کہہ رہے ہیں۔ شاید مجھے یاد آیا، حضرت مولانا دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد مولانا عبدالخالق مدراسی نے ایک موقع پہ ایک بات کہی تھی کہ امام غزالی کے بعد سے اتنا بڑا عالم ابھی پیدا نہیں ہوا۔ امام غزالی ہی وہ ایسے عالم تھے جن کو تمام علوم اور تمام فنون کے اندر یکساں مہارت حاصل تھی۔ دین اور دنیا کے سارے علم اللہ نے ان کو عطا فرمائے تھے۔ وہ امام غزالی یہ بات کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک کام اور کر لے، محاسبہ۔ نمبر 1 معاہدہ، نمبر 2 مراقبہ، نمبر 3 محاسبہ۔ دن بھر کے بعد رات آئی، بندہ اب بستر پر لیٹنے کے لیے جا رہا ہے، اس وقت جو ہے اپنے اللہ کی طرف رجوع ہو اور اللہ سے توبہ کرے۔ ایک ایک گناہ کو، ایک ایک کام کو دن میں سوچے کہ کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی، اگر ہو گئی تو اس سے توبہ کر لے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی تو یہ فوراً نیت کرے کہ انشاءاللہ کل ہم اس سے معافی مانگ لیں گے۔ اگر 1 پیسہ غلطی سے کسی کا ہماری طرف آ گیا، فوراً یہ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ اس کو ہم کل واپس کر دیں گے۔ یہ ہے محاسبہ، یعنی اپنے پورے دن کا حساب بندہ رات میں کر رہا ہے سونے سے پہلے۔ 3 کام کر لیں، انشاءاللہ نجات پا جائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ اب بھائی ہمارے حضرت کا حکم یہ ہے کہ گاؤں والے، گاؤں کے جو ذمہ داران ہیں، اور ذمہ داران کوئی 1-2 نہیں ہے، کچھ لوگ یہ ہے کہ وہ ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ آپ سب پورے گاؤں کے لوگ الحمدللہ ذمہ دار ہیں اور دین کا درد اور دین کا تڑپ رکھنے والے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، عمل میں کوئی چھوٹا ہوتا، کوئی کم ہوتا ہے، کوئی زیادہ ہوتا ہے۔ ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سر سے پیر تک اسلام کے رنگ میں رنگ دے۔ دو آمین کہو بھائی۔ اللہ تعالیٰ سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے۔ میرے بھائی، گاؤں کی مسجد جو اوپر والی منزل ہے اس کے لیے تعاون کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگوں کو رومال دے کر کے ابھی کچھ بچے، کچھ نوجوان رومال لے کر کے گزریں گے، ہماری
مائیں اور بہنیں اس طرف ہیں، وہاں بھی چھوٹے نابالغ بچوں کو بھیج دیا جائے رومال لے کر کے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو جس سے ہو سکے. اگر جیب میں اس وقت نہیں ہے تو بعد میں کر دیں، لیکن یہ نیت ہر ایک کرے اگر کہ انشاءاللہ اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے، دوسری منزل بننی. اگر آپ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ آپ کو آباد کرے گا. بے شک بے شک بے شک. اگر آپ اللہ کے گھر کو بنائیں گے تو اللہ آپ کا گھر بنائے گا. جی نہیں ڈال ہمت کریے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنائیں گے. اور اللہ اتنے کریم ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ جنت میں گھر تو اللہ تعالیٰ بنا دے ہمارا اور رہے اس میں کوئی اور؟ ایسا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا. جب اللہ جنت میں گھر بنائیں گے تو جنت میں اللہ تعالیٰ لے بھی جائیں گے انشاءاللہ ہم کو آپ کو. جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا اللہ جنت میں اس کا گھر بنائیں گے. یہ وعدہ ہم نہیں لے رہے، یہ امام الانبیاء تاجدار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا وعدہ لے رہے ہیں کہ بھائی جو اچھا اللہ کا گھر بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری مسجد آپ بنوا دیں. اللہ تو دل کو دیکھتا ہے، اللہ جذبات کو دیکھتا ہے. آپ اپنی حیثیت کے مطابق کوشش آپ نے کی. اگر ایک اینٹ بھی آپ کی لگ گئی اس کے عوض میں بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو جنت میں گھر دے گا، پورا مکمل گھر. خالی ایک اینٹ نہیں ملے گی وہاں پر، کیونکہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے میں، اس کو تیار کرنے میں، اس کو سجانے میں اور سنوارنے میں آپ نے مدد کی. میری مائیں اور بہنیں اس معاملے میں چھوٹے بچے جو ہیں رومال لے کے خواتین میں چلے جائیں، چھوٹے بچوں کو بھیج دیا جو جائے. خواتین تعاون کرنا چاہتے ہیں اللہ کے گھر میں وہ بچوں کے ہاتھ بھیج دیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ کا جو کام ہے وہ تو ہو کے رہے گا. اللہ کا گھر بننا ہے، بن کے رہے گا. اب یہ ہم کو سوچنا ہے کہ ہم اپنا نام اللہ کے رجسٹر میں اس مسجد کے بنانے والوں میں، اس کی تعمیر کرانے والوں میں، اس کو سنوارنے میں، سجانے والوں میں اپنا نام درج کرا پاتے نہیں کرا پاتے. اللہ کا فیصلہ تو ہو چکا ہے، مسجد تو بننی ہے انشاءاللہ، دوسری منزل بننی ہے. اس لیے کہ مجمع اتنا زیادہ جمعے میں ہو جاتا ہے کہ لوگ دھوپ میں نماز پڑھتے ہیں، برسات میں بارش ہونے لگتی ہے، لوگ بھیگ جاتے ہیں نماز کے دوران. یقیناً مسجد چھوٹی ہے گاؤں کی آبادی کے اعتبار سے، اس لیے دوسری منزل ضروری ہے اور آپ ہی لوگوں سے اللہ یہ کام لے گا. ہماری مائیں اور بہنیں دل کھول کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، جو ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے ایک ایک پیسے کو اللہ قبول فرمائے، آخرت میں اس کا بہترین بدلہ اور بہترین صلہ نصیب فرمائے. دنیا فانی ہے، جو آج ہم خرچ کر دیں گے اللہ کے راستے میں آخرت کی کرنسی سمجھ لیجئے جمع کر رہے ہیں. بھئی 500 کے نوٹ کی یہاں اہمیت ہے نا. جب 1000 کا تھا تو اس کی اہمیت تھی، 2000 کا تھا تو سب سے زیادہ اس کی اہمیت تھی. تو دنیا کے اندر یہ 500 کا نوٹ اس وقت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، بڑی کرنسی ہے. لیکن اگر یہ 500 کا نوٹ لے کر کے آپ کسی ایسے ملک میں چلے جائیں، دوسرے ملک میں جہاں پر اس کو آپ نے بھنایا نہ ہو، اور کسی دکاندار کو دیں اور وہ کہے کہ جناب یہ سکہ یہاں چلتا نہیں ہے، تو آپ بھوکے مر جائیں گے، ایک خوراک کھانا نہیں ملے گا آپ کو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گاندھی جی کی قدر ہندوستان میں ہے کہ وہاں والے کیا جانے، بھائی سعودیہ والے کیا جانے، دبئی والے کیا جانے گاندھی جی کون تھا. گاندھی جی کی قدر بھائی ہمارے یہاں ہے، ہمارے ملک میں ان کی اہمیت ہے. اس لیے کہ ان کا ایک کردار رہا ہے ملک کی خدمت میں.
لیکن باہر ممالک والے کو ان کی وہاں یہ کرنسی چلتی ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہاں پہ ہمارے گاندھی جی کی اہمیت نہیں۔ آخرت میں جب ہم اللہ کے دربار میں جائیں گے تو وہاں یہ والا نوٹ کام نہیں کرے گا۔ یہ اگر کوئی قبر میں بھر دیا جائے سکے اور پیسے اور کہہ دیا جائے کہ جناب جاؤ اسی سے وہاں کام لے دے کر کے فرشتوں میں چلا لینا، تو کیا یہ کام چلے گا؟ وہاں کی کرنسی نیکی ہے، لیکن اس نیکی کو ایکسچینج کرانے میں آج اس پیسے کا دخل ہے۔ کرنسی اگر کوئی یہاں سے انڈین روپیہ لے کے گیا اور سعودی ایجنسی میں پہنچا، وہاں پر ایکسچینج کرا لیا، اس نے نوٹوں کو ریال سے بدل لیا، تو وہ تو مالدار ہو گیا۔ آپ سعودیہ میں بھی وہ مالدار ہے۔ اسی طریقے سے یہاں اگر کسی کے پاس پیسہ ہے، اس پیسے کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، تو اللہ کے راستے میں جو سکہ چلے گا وہ نیکیوں کا سکہ چلے گا۔ وہاں نیکیاں جس کے پاس ہوں گی، سب سے زیادہ امیر اور مالدار آخرت میں وہی مانا جائے گا۔ آج نیکیاں آخرت میں اگر جمع کرنا ہے، وہاں کی کرنسی اگر جمع کرنی، تو اس کا اللہ نے موقع دیا ہے کہ اللہ کے گھر کو بناؤ۔ جی بھائی، جس کو دینا ہو وہ جلدی کریں۔ مائیں بچے اندر سے واپس آ گئے یا ابھی وہیں آ گئے؟ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے۔ اب آگے کا پروگرام ناظرین صاحب سے گزارش ہے کہ اپنے اعتبار سے چلیں۔ حضرت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکلیم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا دینا الا قضیته ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرة الا قضیتها یا ارحم الراحمین یا خیر المسؤولین یا خیر المعطین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، پورے عالم اسلام کی مغفرت فرما، دنیا میں امن کا ماحول قائم فرما۔ اے اللہ دنیا میں چین و سکون اے اللہ قائم فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں ناجائز مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، ظلم و زیادتی کی چکی میں انہیں پیسا جا رہا ہے، الہ العالمین ان پر کرم فرما، ان کی حفاظت فرما۔ ظالموں سے اے اللہ آپ اپنے اعتبار سے انتقام لے لیجئے۔ اے اللہ ان سے آپ نمٹ لیجئے۔ اے اللہ ظلم کرنے والوں سے آپ نمٹ لیجئے۔ اے اللہ ان کو نیست و نابود فرما دیجئے۔ الہ العالمین مسجد کی تعمیر مقصود ہے، اس کے لیے اپنی حیثیت کے اعتبار سے ہم کمزور ایمان والوں نے اے اللہ جو کچھ بھی خرچ کیا ہے یا خرچ کرنے کا ارادہ کیا ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس بزم کو نوجوانوں نے بڑے یقین و اعتماد کے ساتھ، بڑے سچے جذبے کے ساتھ صرف تیری رضا کے لیے اور تیرے محبوب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے، آپ کی سنتوں کو تذکرے کے لیے الہ العالمین اس بزم کو آراستہ کیا ہے، سجایا ہے۔ اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان تمام بچوں کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ اے اللہ تادیر صحت اور عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جس کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، اے اللہ صحت کے ساتھ ان کی عمروں کو دراز فرما۔ جن کے اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتے دم تک 100% آپ کی شریعت و سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔